میں سے ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ خاتم نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو یا روضہ رسول پر حاضر ہونا نصیب ہو. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ بتائیں. ہم سعادت سمجھتے ہیں نا اور مانتے ہیں اللہ ہمیں یہ بار بار ملے. لیکن یہ سب چیزیں وقتی ہیں، محدود ہیں. اگر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ میں جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے تو وہ کیسا خوش نصیب ہو. ابھی تو جس نے خواب میں چند لمحے چند منٹ دیکھا ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب. جو ادھر سے حاضری دیا ہے ہم کہتے ہیں بڑی سعادت کی بات. جو پیدا ہی مدینے میں ہو، زندگی وہاں گزارے، ہم کہتے ہیں کیا کہنے جناب ان کے، ایسا پڑوس ملا. لیکن یہ سب ختم ہو جانے والا اوقات ہے، محدود ہے. جس کو جنت الفردوس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ کتنا خوش نصیب. تو آج وہ اعمال بتانے ہیں جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا پڑوس انہیں مل جائے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے، وہ چند یہ کام کر لیں، بس ان کو میرا پڑوس ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. تو بتا دیے جائیں، کریں گے جی کوشش. کوشش کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی. صرف انشاءاللہ کہنا اس سے کام نہیں بنے گا. پوری زندگی کی کوشش ہے. یہ پوری زندگی موت تک کا فارمولہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنے ہوں گے. چند اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت ارشاد فرمائی، بشارت دی. تو ان میں سے سب سے پہلا عمل، حدیث سنیے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اعمال اتنے نیک نہیں ہیں، لیکن یہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی. تو پہلا عمل کیا ملا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور سچی محبت، کامل محبت. 2 نمبر محبت نہیں، دوغلی بات نہیں، کم نہیں، پوری شدید محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سچی محبت. اس سے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ بخاری اور مسلم کی جو روایت پڑھی وہ کون سی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صحابی رسول نے کیا پوچھا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اتنے اعمال ان کے نیک نہیں ہیں. تو فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ دلیل ہے، ورنہ آتے کیوں؟ الحمدللہ. لیکن جو محبت ہمیں ہے کیا اتنی کافی ہے؟ اس کو سوچنا. محبت تو ہے لیکن کیا ہمارے گھر سنتوں کی مصباح گاہی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے سنت کو ذبح نہیں کرتے؟ ہم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو اپنے گھر میں اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کر کے دکھائے؟ بیٹی کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، اپنی شادی ہو، قریبی خاندان کے لوگوں کی شادی ہو، کسی کے اندر ہے اتنی ہمت کہ اس کو سنت کے مطابق کر کے دکھائے؟ ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے، وہاں پتہ لگتا ہے. یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے محبت کے نعرے لگا دینا جی ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کامل محبت نہیں ہے. پتہ تو تب چلے گا جب گھر میں شادی آئے گی. ہر وہ کام جو سنت کے خلاف ہے، ہندوؤں کا ہے، غیروں کا ہے، ہم نے کرنا ہے. تو یہ کیا محبت ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ایسے نہیں کام بنتا. ایک واقعہ سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. ایک اور حدیث سے پہلے سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کامل ایمان والا شخص وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. مفہوم عرض کرتا ہوں میں. فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے
جو ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، گھر کاروبار، ہر ایک سے زیادہ محبت کرے تو محمد الرسول اللہ سے کرے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ آپ سے محبت مجھے ہے، لیکن میری اپنی جان جو ہے نا اس کا بھی تھوڑا سا بس وہ چھوڑ دے تو باقی ہر ایک سے آپ سے محبت۔ کون سا درجہ پیش کیا؟ وہ اعلیٰ مقام انہوں نے پیش کیا جو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی اولاد کی وجہ سے کسی نہ کسی گڑبڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کبھی کام کاروبار پیسے کی وجہ سے کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ معاملہ آ جاتا ہے، کتنی جگہ ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنا۔ انہوں نے تو اتنا بڑا مرتبہ پیش کیا جو ہم نہیں پیش کر پائیں گے۔ اس مرتبے کا جو انہوں نے پیش کیا بنا کیا قبول ہو گیا تھا؟ تو قبول نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت پھر جو ہے نا فوراً ہی کہا یا رسول اللہ اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو ارشاد آیا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو محبت تو بھائی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے اس کو بھی غور کریں۔ ہم سب کو الحمدللہ اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت، لیکن کتنے ڈیمانڈ کی گئی، کتنے لیے پھر رہے ہیں، اس کو سوچنا ہے۔ تو محبت اب اتنی بڑھ جائے کہ ہر کام کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو، پھر یہ بات بنے گی، نہیں تو پھر ہم راستے کے راہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، فرمایا تیاری کیا کی ہوئی؟ انہوں نے تیاری تو ایسی اور کوئی خاص کوئی نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھے بڑی ہے، بڑی شدید محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جن سے محبت کرتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں میں اسلام لانے کے بعد اور کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی، کیوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے، سچی محبت کرتے۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل صحابی کا کیا ہے تو سنا نا آپ نے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں انس، یعنی کہ میں محبت کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں محبت کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے اعمال تو ان جیسے نہیں ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے مجھے گمان ہے کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ کرے۔ تو ہم بھی ایک اظہار کبھی کبھی کر دیا کریں نا تنہائیوں میں، یہاں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی دل ہی دل میں، کبھی کبھی تنہائیوں میں ذرا محبت کا اظہار کیا کریں کہ بھئی ہم بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ 2-4 صحابہ کا، 10-15 صحابہ کے تنہائیوں میں کبھی نام لے لیا کریں، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کر لیا کریں، اظہار محبت یہ لکھیں گے تو صحیح نا۔ تو محبت ہے تو پھر ایسے کام کرنے ہوں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشانی، گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو، رنگ کیوں بدل گیا؟ تو جواب کیا دیا، یا رسول اللہ دنیا میں جب آپ کے دیدار کا دل کرتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں، اور اب خیال مجھے یہ آیا کہ جنت میں میں اگر آپ کی برکت سے پہنچ بھی جاتا ہوں تو انبیاء کے درجے پر ہوں گے، اونچے مقام پر۔ میں اب تو جنت میں داخل ہوں نہ ہوں یہ الگ بات ہے، نہ ہو تو اور مسئلہ، اگر ہو بھی گیا آپ کی برکت سے تو یا رسول اللہ آپ اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے مقام پر ہوں گا، اور وہاں اگر آپ کا دیدار میں اس طرح آسانی کے ساتھ حاصل نہ کر سکا تو مجھے جنت میں بھی کیا مزہ آئے گا۔ گویا کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بھی اگر آپ کا دیدار نہیں تو جنت میں بھی مزہ ہے۔ جنت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دیدار نہیں تو جنت کا کیا مزہ؟
کبھی ہماری سوچ یہاں پہنچی؟ ہماری محبت نے کوئی اس قسم کا کوئی ہمیں میسج کبھی دیا؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا، دل اندر عجیب عجیب باتیں پیدا ہوتی ہیں، تعلق کو نبھانے کی، بڑھانے کی، جوڑنے کی. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر آیات نازل ہوئیں، من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی کام ہو سنت کے مطابق. ہم اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنائیں، اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بنائیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس کے لیے ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ آسان نہیں ہے. دن ہم دوسروں کے بنائیں، ہر کام غیروں کے مطابق ہو، اور رہنا جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو. ان چیزوں کا جوڑ کیسے ممکن ہوگا کہ زندگی غیروں کے مطابق گزاریں اور جنت نبی علیہ السلام کے پاس مل جائے؟ تو ایسا کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا.